آدمی یعنی انسان سرد علاقے کا رہنے والا ہو یا گرم علاقے سے اس کا تعلق ہو، وہ لمبا تڑنگا ہو یا چھوٹے قد کا ہو، وہ بہت گورا چٹا ہو یا بہت کالا ہو، اگر وہ انسان ہے تو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے وہ ایک ہے۔ دنیا کے کسی خطے کے انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بناوٹ دوسرے خطے میں بسنے والے انسان سے مختلف ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی بہت کچھ مشابہت ہے، مماثلت ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی عادتیں وہ رکھتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں وہاں کی رسوم تو الگ ہو سکتی ہیں، جشن منانے کا طریقہ تو الگ ہو سکتا ہے، سوگ منانے کا طریقہ تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خطے میں رہنے والے انسان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ مسکراتا ہے، زخم لگتے ہیں تو وہ ہنس دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا کے ہر خطے کے انسان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے زبان عطا کی گئی ہے، قدرت عطا کی گئی ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے رنج و غم کو لفظوں میں بیان کر سکتا ہے۔ یہ زبان کا لفظ جو ہے ہمارے یہاں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زبان سے مراد ایک خاص عضو ہے جو منہ میں رکھی گئی ہے، ٹنگ جسے کہتے ہیں ہم، اور زبان سے مراد لینگویج کے بھی ہے، ڈائلیکٹ کی بھی ہے، بولی کے بھی ہے، اور زبان کے معنی میں بھی ہے۔ اس کے ذریعے یعنی ہم اپنی آواز، اپنی جو زبان سے نکلتی ہے آواز، اس کو ایک خاص شکل میں پیش کرتے ہیں، حروف میں، حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے مطلب کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ، اس میں بھی بڑی مشابہت ہے۔ ہر جگہ کا انسان ایک طرح سے آواز نکلتا ہے، ایک طریقے سے بات کرتا ہے، مخارج کی میں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ۔ ڈیوڈ دلبی جو لگوا اسفیئر آبزرویٹری کا فاؤنڈر ڈائریکٹر ہے، اس نے ایک بڑا عجیب سا انکشاف کیا ہے۔ دنیا کی 1000 بولیوں اور زبانوں کا ایک رجسٹر اس نے تیار کیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ وہ الفاظ یا وہ طریقہ یا وہ نظام جو کسی زبان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، وہ تمام زبانوں میں ایک ہے۔ یعنی زبانوں میں بھی مماثلت اور مشابہت اور یکسانیت کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے۔ اس کو ہم ماہر تعلیم نہیں ہیں، ہم ماہر لسانیات نہیں ہیں، ہم لسانیات کی سائنس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ بچہ جو سب سے پہلے جو لفظ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ ماں سے اپنے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اپنی ماں کو مخاطب کرتا ہے۔ ماں کو مخاطب کرنے کے لیے یا ماں کو پکارنے کے لیے وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے، مثلا اردو میں ماں یا اماں، ہندی میں ماتا، سنسکرت میں ماتے، فارسی میں مادر، عربی میں ام، ان میں جو صوتی مماثلت ہے اس کو کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یہ الفاظ۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کئی ملکوں میں ایک طرح سے بولے جاتے ہیں۔ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے ہمارے، انہوں نے لسانی توارد کی کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ بتائے ہیں جو قدیم زمانے سے ہندوستان میں بھی بولے جاتے تھے اور عرب میں بھی بولے جا سکتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عربوں نے یہ الفاظ ہندوستان سے لیے ہیں یا ہندوستانیوں نے یہ الفاظ عربوں سے لیے ہیں، جیسے کافور، جیسے زنجبیل، جیسے اور ایک آدھ دو لفظ کہ یہ دونوں ممالک میں بولے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، آزادانہ طور پر۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے ہمیں۔ ابھی میں کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو ایک لفظ آیا کہ ایک شہر کا نام آیا، دوشمبہ۔ یہ ایک شہر کا نام ہے تاجکستان میں، وہ اس کا تلفظ دوشمبے کرتے ہیں، دوشمبہ لکھتے ہیں، دوشمبے اس کا تلفظ کرتے ہیں۔
دوشنبہ ہمارے یہاں دن کا نام ہے، ہم پیر کو کہتے ہیں، منڈے کو. تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو دن کا نام ہے وہ وہاں شہر کا نام ہے. لیکن تھوڑی توجہ ہم دیں تو ہمارے یہاں بھی رویوار پیٹھ اور شنیوار پیٹھ موجود ہے. کسی زمانے میں وہاں شنیوار کو یعنی سنیچر کے دن اور اتوار کے دن یا دوسرے دنوں پہ بازار لگتا رہا ہوگا. وہ ہفتہ واری بازار لگنے کا معاملہ تو ختم ہوتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، شہر آباد ہوتا گیا، لوگ وہیں مقیم ہوتے گئے، لیکن وہ نام برقرار رہا. آج بھی شنیوار پیٹھ موجود ہے، آج بھی سوموار پیٹھ موجود ہے. اس طرح سے الفاظ الگ الگ معنی میں بھی ایک ہی جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں خطے کے بدل جانے سے. اور بہت سے دوسرے الفاظ ہیں، جیسے میں ایام گزشتہ پڑھ رہا تھا عبد الحلیم شرر کی. جلیبی ہمارے یہاں کی خاص مٹھائی ہے، لذیذ مٹھائی ہے. عربوں نے اس کو زلابی یا کچھ اس سے ملتا جلتا لفظ دیا ہے انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری جلیبی کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی اور لفظ بدل گیا ہوگا. جلیبی عرب میں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک لفظ ان کے ہاں چلا گیا. انگریزی زبان میں کتنے ہمارے الفاظ گئے ہیں، 120 زبانوں سے استفادہ کر رہی تھی انگریزی زبان، جو دنیا کے ایک بہت بڑے خطے میں بولی جا رہی ہے. وہ صرف دوسروں پر مسلط نہیں ہے، دوسروں کے الفاظ کو بھی اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کر رہی ہے. جنگل پہلے سے موجود تھا انگریزی زبان میں، آج بھیل پوری بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، دوسرے ہندوستانی الفاظ بھی شامل کر لیے گئے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، میں پورے طور پر ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا خون ایسا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور کوئی زبان یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس کی زبان میں جو ذخیرہ الفاظ ہیں یا اس کی جو زبان ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہے. کوئی نہ کوئی الفاظ وہ باہر سے لیتی ہی ہے، کسی نہ کسی سطح پر خون میں ملاوٹ ہوئی ہی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. کوئی زبان یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. ہم اردو کا معاملہ لیں، ہم اردو کی خاص طور سے مثال دیں گے کہ اردو الزامات کے گھیرے میں رہی ہے. کسی نے کہہ دیا یہ باہر سے حملہ آوروں کے ساتھ آئی ہوئی زبان ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کہا اس کا رسم خط باہری ہے، کسی نے کہا الفاظ باہری ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں حقائق کے اعتبار سے بالکل غلط ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری زبان نے بہت سے الفاظ دوسری زبانوں سے لیے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی شرائط پر قبول کیے ہیں. کہیں ان میں معنی کا فرق آ گیا ہے، کہیں تلفظ کا فرق آ گیا ہے، کہیں کچھ اور تصرف ہوا ہے. اس کے بعد اب وہ پورے طور پر اردو کے الفاظ ہیں، ان کو کسی دوسری زبان کا لفظ ہم نہیں کہہ سکتے. مثلا ایک لفظ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے. زکوٰۃ ایک مذہبی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے جسے نوازا ہے وہ سال گزر جانے کے بعد اپنی بچت میں سے اتنا فیصد غریبوں کو اور ان کو دے، جو مذہبی احکامات ہیں اس سلسلے میں اس پر عمل کرے. لیکن جب وہ لفظ ہندوستان آیا تو ایک خاص حلقے میں وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. آج بھی ہم زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن عام بول چال میں زکوٰۃ کو چنگی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. زکوٰۃ ناکہ بہت مشہور ہے یہاں پہ، ہر خاص و عام اس کو بولتا ہے. اب اس کے معنی بالکل بدل گئے. زکوٰۃ کا وہ معنی نہیں رہا جس معنی میں وہ عرب میں بولا جاتا ہے، یا جس معنی میں یہاں مذہبی حلقے میں یا خاص مذہب کے ماننے والوں کے دائرے میں وہ لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح سے لفظ آنن فانن. آنن فانن کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ترنت، ایٹ ونس، فوراً، آن کی آن میں کسی کام کا ہو جانا. اور جس زبان سے یہ لفظ آیا ہے آنن فانن، وہاں آہستہ اور گریجولی کے معنی میں آتا ہے. الٹ گیا معاملہ بالکل، وہ عربی سے آیا ہے. مشکور، جس زبان سے یہ لفظ آیا وہاں مشکور کا مطلب یہ ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اردو میں بیشتر استعمال ہوتا ہے کہ جو شکریہ ادا کرے. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ ایسی اصلاحات کو اور ایسے اعتراضات کو اور ایسے مشوروں کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں اردو کا لفظ ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں ہم اسی طرح سے استعمال کریں گے. اور پھر شکر ایک لفظ ہے، اور اس سے ہم نے دو لفظ بنائے.
ایک شکر، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ انسان کا کرتے ہیں. ایک لفظ سے دو لفظ معنی بنے تو ان کے معنی بھی بدل گئے، اس میں وسعت پیدا ہو گئی، اس میں توسیع ہوتی چلی گئی. تو اس طرح سے لفظ تتلیوں کے پر کی طرح اپنی رنگت بھی بدلتے ہیں، اپنی معنویت میں بھی اضافہ کرتے ہیں. دوسری زبانوں کو آپ لے لیجئے، فارسی میں ایک لفظ ہے آوارہ. آوارہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، عام بول چال میں بھی بولتے ہیں. آوارہ کا مطلب ہے جس کا گھر بار نہ ہو، جو در بدر پھرتا ہو، جس کا رہنے کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہو، اسے ہم آوارہ کہتے ہیں. اس زبان میں جس زبان کا یہ لفظ ہے اور ہمارے یہاں آیا ہے. لیکن جب یہ ہندوستان میں آیا تو وہ اس کے معنی بدل گئے. آوارہ کے معنی میں بدچلن کا لفظ آتا ہے، بد کردار کا لفظ آتا ہے، بدنیت کا لفظ آتا ہے، بری عادتوں کے مالک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آوارہ ہے. دوسری چیزوں سے بھی کہتے ہیں برگے آوارہ، جو ہوا کے ذریعے پتا اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے، اپنے پیڑ سے الگ ہو جاتا ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے، ہوا پہ اڑتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ برگے آوارہ ہے. ناشتہ، فارسی سے آیا یہ لفظ. ناشتہ ہم اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح بھوکے پیٹ کھاتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہ کھایا ہو. جو پہل جو چیز صبح میں کھائی جاتی ہے اس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں. جس زبان سے یہ لفظ آیا ناشتہ، فارسی زبان سے، اس زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کھایا ہو، خالی پیٹ ہو. معنی ایک دم الٹ گئے. اور تو اور آپ ہمارے گلی کوچوں میں، مہاراشٹر کے گلی کوچوں میں آپ چلے جائیے، جگہ جگہ فٹ پاتھ پہ آپ کو مندر ملیں گے. سائیں بابا کے مندر پر ایک طرف شردھا لکھا ہوگا اور ایک طرف صبوری لکھا ہوگا. صبوری صبر کے معنی میں فارسی کا لفظ ہے اور اس کی رسائی مندروں تک موجود ہے. کہاں ہم اس پر غیریت کا الزام لگا سکتے ہیں؟ کہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں کا نہیں وہاں کا ہے؟ آج جو لفظ کو ہم نے اپنا لیا ہے وہ ہمارا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے، اس کا ایک خاص تلفظ ہے. اگر وہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا تلفظ یہ ہے تو اس کو بھی ہم شکریہ کے ساتھ مسترد کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس لفظ کے اب یہ معنی ہے تو ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. ایسی کوششیں ہوئی ہیں یہاں پہ. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مراٹھی میں، اب بھارتیہ شبد، کہ مراٹھی زبان میں ان الفاظ کی ایک فہرست تیار کی گئی تھی جو ہندوستانی نہیں ہے، جو عربی سے آئے یا فارسی سے آئے یا ترکی سے آئے، اور کسی نے اس پر مضمون لکھا تھا سب سے پہلے. اس مضمون کے جواب میں 4 مضامین لکھے گئے اور جہاں یہاں کے مراٹھی اخبارات میں، رسائل میں وہ چھپتے رہے اور سب نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. دو قوموں کا تعلق، دو ملکوں کا تعلق، دو عہد کا ملاپ، دو تہذیبوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا لین دین کے بغیر نہیں ہوتا، اور لین دین اپنی شرائط پر ہوتا ہے، دوسروں کی شرائط پر نہیں ہوتا. جو زبان یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سمٹ جائے، وہ اپنی زبانوں کے ذخیروں تک محدود ہو جائے، ایک خاص طرح ایک لفظ استعمال کیا جائے، تو وہ زبان سمٹتی چلی جاتی ہے، اس کی ترویج و اشاعت میں فرق ہو جاتا ہے. ہاں، معیار بندی صحیح اور غلط زبان کا تو ہمیں فرق رکھنا پڑے گا، لیکن اس کو ہم اتنا عام نہیں کر سکتے کہ کوئی کسی بھی لفظ کو لا کے ہمارے ہاں ہم ان کو. فیلن صاحب ہمارے نے ڈکشنری تیار کی ہے، سب سے پہلے ہندوستانی ڈکشنری. انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ کبیر جو زبان لکھتے تھے، جو دوہے کہتے تھے یا جو نظمیں کہتے تھے، ان کا بیٹا کمال اس کا الٹ کہتا تھا، بلکہ گالیاں بھی بکتا تھا. اور گالیوں کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے. کہیں کہیں ایک دو جملے ان کے ایسے ملتے ہیں، ایک دو مصرے ایسے ملتے ہیں، لیکن ہم ان گالیوں کو قبول نہیں کر سکتے. تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے جو لفظ ہمیں اچھا ملے گا ہم اس کو قبول کریں گے. یہ ہمارے زبان کا مزاج بھی ہے، ہماری آج کی ضرورت بھی ہے، اور ہماری زبان کی خوبصورتی کا ضامن بھی ہے.